میں تو لتا منگیشکر کا کوئی فنکشن نہیں. تو حقیقت یہ ہے. چلیے اب ہمیں دوسرے کو الزام نہ دیں سالو نہیں ہو. اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل اتنا گرم ہے فضا وہ کم ہونی چاہیے. ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں, ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا. تو وہ لوگ ناروے سے تو نہیں آئے تھے, نہ ایجپٹ سے آئے تھے. وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں. تو یہ شکایت اگر ہندوستانی کے دل میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. مشہور بھارتی شاعر جاوید اختر نے بمبئی دھماکوں میں پاکستان کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے، جس پر کنگنا رناوت بہت خوش ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ جاوید اختر نے ان کے ملک میں گھس کر انہیں مارا ہے. جاوید اختر نے یہ اسٹیٹمنٹ فیض فیسٹیول میں کہی تھی. اس اسٹیٹمنٹ سے پاکستانی عوام شدید غم و غصے میں ہے اور اسی لیے ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے جن لوگوں نے اس فیسٹیول میں شرکت کی یا جن لوگوں نے جاوید اختر سے ملے. علی ظفر کو بھی عوام نے تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ علی ظفر کی بھی تصویر جاوید اختر کے ساتھ میڈیا میں سامنے آئی ہے اور ساتھ میں ریشم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جبکہ یاد رہے کہ علی ظفر نے کہا ہے کہ میں فیض فیسٹیول میں موجود نہیں تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ جاوید اختر صاحب نے کیا بیان دیا ہے ہمارے ملک کے بارے میں. جبکہ ریشم نے جاوید اختر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کہا ہے، مجھے سب سے پہلے اپنا وطن عزیز ہے. مجھے ہرگز علم نہ تھا کہ جاوید اختر صاحب نے فیض فیسٹیول کے سیشن میں میرے ملک کے بارے جو باتیں کی، میں ان کے کہے ہوئے الفاظ کی مذمت کرتی ہوں. ہم روایت کی پاسداری کرتے ہوئے مہمان کو رب کی رحمت سمجھتے ہیں مگر پاکستان کو دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں. جبکہ سبرو علی نے ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جنہوں نے جاوید اختر کی اسٹیٹمنٹ پر تالیاں بجائیں اور خوشی سے شور مچایا. سبرو نے کہا کہ کوئی اپنے گھر میں آ کر بے عزت کر کے جا رہا ہے، اس پہ خوشی سے شور مچایا جا رہا ہے اور پھر قدموں میں بیٹھا جا رہا ہے. وٹا شیم. اپنے ٹیلنٹ کو تو کبھی اتنی عزت نہیں دی. اس ملک میں بڑے بڑے فنکار ایسے چلے گئے جن کے پاس اپنے آخری وقت پہ علاج تک کے پیسے نہیں تھے، تب کہاں جاتے ہیں یہ ٹیلنٹ کے قدرداں لوگ. پھر سبرو نے کہا جنہیں اپنی عزت رکھنی نہیں آتی ان کی کوئی اور کیا عزت کرے گا. مانا کہ آرٹ کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں، کوئی بارڈر نہیں، لیکن اپنی عزت کے لیے تو باؤنڈریز اور لائنز ڈرا کی جاتی ہیں نا. سبرو علی اپنے آخری میسج میں کہتی ہیں ہمارے دل تو اتنے بڑے ہیں کہ خیر خیریت سے واپس بھیجتے ہیں اور چائے بھی پلاتے ہیں. شان جاوید اختر کے لگائے ہوئے الزام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو گجرات میں مسلمانوں کے قاتل کا تو پتہ ہے لیکن یہ خاموش ہیں اور اب یہ سائے پاکستان میں 26/11 کے ملزمان کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس کو ویزا کس نے دیا؟ شان اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہتے ہیں بھائی ان کو مہمان نوازی راس نہیں آتی، پر سوال پھر وہی ان کو ویزا کس نے دیا وداؤٹ این NOC. جبکہ اداکار اعجاز اسلم کہتے ہیں کہ جاوید اختر صاحب کیوں نہ کشمیر پر بھی بات ہو جائے اور اگر آپ کو پاکستان اتنا ہی برا لگتا ہے تو آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جبکہ یاد رکھیں کہ جاوید اختر کے لگائے ہوئے الزام کے بارے میں فیض میلہ منعقد کرانے والوں نے ابھی کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اوکے ناظرین، اللہ حافظ.